سر آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی حالات کو سب دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ جنگیں جو ہیں وہ نظر عام میں سامنے آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہی ختم ہو جائے گا سب کچھ؟ بسم اللہ. دیکھیں 2025 ہے, ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 9. 9 نمبر جو ہے نا, اگر ہم ایریز کو دیکھیں تو اس کا نمبر بھی 9 ہے, اسکورپیو کو دیکھیں تو اس کا بھی نمبر 9 ہے. اچھا 9 نمبر مسلمانوں کے لیے تو اینجل نمبر ہے, لیکن جو غیر مذہبی ہیں ان کے لیے اینجل نمبر نہیں ہے. اب اینجل نمبر سے مراد, جیسے میں یہ ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ 27ویں شب جو لیلۃ القدر ہے 2 اور 7 9 بنتے ہیں. ہاتھ میں اللہ پاک نے 1 اور 8 لکھا, ادھر 8 اور 1 لکھا, 9 ہے. 9 بھی نوال, ماں کا پیٹ ہے, بڑی چیزیں, اور 99 نام 9 9 18 9. میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں کہ اینجل نمبر ہے. اب جیسے انڈیا جو ہے وہ ایریز میں, اور ایریز کے جو الفابیٹ ہے الف عین لام اور یہ, اور اسکورپیو کا بھی میں نے 9 نمبر بتایا, اس کے الفابیٹ ہے زیڈ اور این. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں 2025 میں الف عین لام یہ زیڈ اور این کی لڑائی رہی. الف سے انڈیا, ٹھیک ہے, اور نون سے نریندرا مودی, وہ اسکورپیو کا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا تھا 2009 جو ہے مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے, اس نے مار کھائی نون نے. اس کے بعد ایران, اس کو پڑھ گیا نیتن یاہو نون, ٹھیک ہے, وہ اسلامی جمہوریہ ایران, ادھر ہم تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان. دونوں مسلمانوں نے دونوں کو ہرایا جو غیر مذہب تھے. ابھی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سوال میں ذرا ریپیٹ کیجئے, کیا کیا آپ نے سوال؟ میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی حالات کس طرف چل رہے ہیں, کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا, اب الف میں ایران, الف میں انڈیا, الف میں امریکہ, الف میں انگلینڈ, یہ سے یوکرین جو الف عین لام, اور یہ میں کہہ رہا تھا. اس کے بعد یہ جو سارے ممالک ان کو ڈیل جو خراب کر رہے تھے وہ این اور زیڈ بھی اس میں زیلنسکی. اگر ہم دیکھیں یوکرین کے حوالے سے وہ بھی زیڈ اس بھی شامل ہے. آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے, پہلے ایک بات اس میں علمی بات کرتا جاؤں کہ منگل جو ہے 6 جون کو, مارس جسے کہتے ہیں, وہ آ گیا لیو میں, ٹھیک ہے, 28 جولائی تک. لیو کیا ہے, وہ خود ایک آگ کا گولا ہے. ادھر وہ جو مریخ ہے وہ ایریز میں سے وہ بھی آگ, وہ مریخ آ گیا ادھر, جس کی وجہ سے دنیا میں لڑائی اور جھگڑا بڑھا. اچھا ایک چیز دوسری, یہ جو بات ہے یہ 28 جولائی تک دنیا میں کشیدگی رہ سکتی ہے. 28 جولائی کو جو مارس ہے وہ ورگوں میں جائے, اس میں سنبلا میں جائے گا, جسے کنیا راشی کہتے ہیں, برج سنبلا ورگو, اس میں جائے گا, جس کے بعد کچھ حالات میں بہتری ہوگی. لیکن ایک بات اور ہے, جولائی کے مہینے میں 3 پلینٹس ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں 4 جو ہے جولائی کو نیپچون کا ریکٹوگریٹ ہونا, 13 جولائی کو سیٹرن کا ریکٹوگریٹ ہونا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. اور تیسرا جو ہے 18 جولائی کو مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا. یہ 3 پلینٹس جو ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں دنیا میں کشیدگی بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, کشیدگی بڑھائیں گے. لیکن جو میں نے مریخ کہا تھا کہ وہ 28 جولائی کو ٹرانزٹ کر جائے گا, اس سے کچھ بہتری آئے گی. لیکن ایک نیگیٹو خبر اور ہے, وہ یہ ہے کہ مارچ میں کھپر یوگ لگا تھا اور وہ مئی تک رہا, جس میں انڈیا نے جنگ کی تھی, یعنی کہ کہہ لیں سرجیکل سٹرائک کی تھی. اب 11 جولائی کو کھپر یوگ دوبارہ لگے گا اور وہ رہے گا 7 اکتوبر تک. تو پھر انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی بڑھے گی, جس سے پوری دنیا میں ارتھ کوئک, سٹرومز, کلاؤڈ بلاسٹ, مہنگائی اور جھگڑے اور سیاسی بچال دنیا میں آئے گا. آپ دیکھیے گا انڈیا میں بھی نریندرا مودی کی لیگ پولنگز بڑھ جائیں گی. نیتن یاہو کو تو 4 جولائی کے بعد ہی پرابلمز آئیں گی اور اس کے خلاف دنیا میں احتجاج ہوں گے, اس کے کنٹری سے بھی ہوں گے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بڑھے گا لیکن کہیں نہ کہیں کم بھی ہو جائے گا ود ان اے منتھ؟ جی جی ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ ایران جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب اسرائیل دیکھتے ہیں, کیا وہ پورا بنے گا؟ اچھا بات یہ ہے کہ اب تو وہ گریٹر اسرائیل ہو رہا تھا, ابھی بھی وہ بمبارڈمنٹ اس نے پھر فلسطینیوں پہ کی ہے, وہ بڑھانا چاہ رہا ہے. لیکن جو اس کا خواب تھا, بلوچستان کہہ لیں, سعودیہ کہہ لیں, ایران کہہ لیں, ترکیہ کہہ لیں کہ ان جگہوں پہ میں آؤں گا, اب وہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اب ایک چیز ہی رہ گئی ہے, وہ 2 ریاستی حل. اب اس کو دیکھتے ہیں ایکسیپٹ کب ہوتا ہے, لیکن ابھی تو دلی دورست انپریڈکٹیبل سچویشن اس وقت ہے. بالکل اسرائیل پیچھے چلا گیا. ایک خوشخبری سناتا ہوں. جی سوال کی آپ بتائیں خوشخبری. آیت اللہ علی خامنائی سپریم لیڈر, میں نے کہا تھا بے شمار پروگراموں میں کہ ان کے ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. اچھا,
اور جیسے میں نے انڈیا کے لیے کہا تھا کہ رافیل ہم گرا دیں گے، کافی پروگراموں میں کہا ٹھیک ہے، اور آئرن ڈوم تباہ ہوگا، فتح کی لائن میں نے کہا تھا وہ فتح ہوگی. ابھی میرے پیشن گوئی آپ کے پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، اس سال ایران ایٹامک پاور بن سکتا ہے آیت اللہ خامنئی کے توسط سے، اور اعلان چاہے وہ اگلے سال کر لے. اگر اگلا سال گزر گیا تو پھر ان کے لیے بھی 10-20 سال. اچھا، سچ اے گریٹ نیوز، کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایران جو ہے ایٹمی قوت بنے گا کہ نہیں بنے گا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ بنے گا. آیت اللہ خامنئی کے بالکل منظر عام پہ نہ آنے کی بھی خبریں ہیں، ایسی بھی خبریں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. آیت اللہ علی خامنئی یہ 3 مریخ کے مالک ہیں، اور ایران خود مریخ میں 4 مریخ ہیں. 4 مریخ کو ہرانے والا بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جب تک یہ زندہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ زندہ ہیں. جی، اور یہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جیسے اسرائیل کہتے تھے کہ جی ان کو ہم مار دیں گے، اساسینیشن ہو جائے گی. میں نے کہا تھا ان کے ہاتھ میں تو فتح کی لائن ہے. اچھا، کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، بڑی بات آپ نے، بڑی پاورفل بات کی ہے. مجھے بتائیں پاک بھارت کشیدگی، پانی کا مسئلہ کیا حل ہوگا پائے گا؟ آبی جارحیت تو کرتا رہا ہے، ابھی پھر سیلاب وغیرہ آئیں گے، جیسے میں نے کہا کھپر یوگ کی وجہ سے اور دنیا میں معاملات ہوں گے، وہ پانی چھوڑے گا. پانی روک نہیں سکتا. نمبر 1 پلوامہ جیسا واقعات وہ دوبارہ کرے گا. پلوامہ جو ہے پی سے تھا، پہلگام پی سے تھا، پاکستان پی سے. 18 مئی کو جو ہے جو کیتو وہ ٹرانزٹ ہوا، لیو میں آ گیا، جس کے بعد میں نے کہا تھا مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی. اب مودی کی الٹی گنتی ہے، وہ کوئی بھی اگر اس نے مسٹیک کی تو اور پرابلمز آئیں گی. جنگ تو نہیں ہوگی، سرجیکل سٹرائک یا یہ کہہ لیں چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی ایسی چیز وہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کرے گا. پاکستان میں بلوچستان ہے، شمالی وزیرستان ہے، اس طرف کوئی حرکت کرے گا، لیکن اس کا منہ توڑ جواب ملے گا اور پوری دنیا میں اس کی تہذیب ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مشرق وسطیٰ میں جاری جو ہے اسرائیل ایران کشیدگی کا انجام جو ہے فلکیت کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ کوئی بیچ میں کوئی ایسا راستہ نکالیں گے پوزیٹیو، جس میں اسرائیل کو اور فلسطین کو ریاست بنا دیا جائے گا. جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے اور انڈیا ہے، 2 قومی نظریے کے تحت بنا، اس طرح کچھ ہوگا. معاملہ صرف زمین کا، وہ زمین بڑھانا چاہتا ہے لیکن اس طرف جائے گا نہیں، لیکن کوئی معاملہ حل کی طرف آئے گا. کیا پاکستان کسی عالمی اتحاد کا حصہ بنے گا یا کوئی مسلم بلاک بن کے سامنے آئے گا؟ دیکھیں، ہمیشہ منافقت ہی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جتنے بھی کنٹریز ہیں. کوئی اگر ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جو پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، جس کی وجہ سے پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں. یہی سال ہے 2025 جو 9 نمبر ہے مسلمانوں کی شان آن کے لیے ہے، اینجل نمبر. اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم کچھ اپنی پاورز دے سکتے ہیں. ایران نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس کو میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کیا کہتے ہیں سہونیوں کے جو ہیں گھٹنے ٹیک دیے. تو موقع ہے. ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دیتا ہوں، 24 جولائی سے 9 اگست تک مسلمان کمزور ہوں گے. 24 جولائی سے 9 اگست تک مسلمان کمزور ہیں، کیونکہ 24 جولائی کو مرکری جو ہے وہ غروب ہو رہی ہے مغرب میں، اور 9 اگست سے مشرق سے پھر وہ طلوع ہوگی دوبارہ. اچھا، تو اس میں پھر وہ پاور پکڑیں گے.